بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا بنت یزید کی تفصیلی کہانی۔ حضرت حوا بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا ایک عظیم صحابیہ تھیں جنہوں نے دین اسلام کی ترویج میں اپنی زندگی وقف کی اور کئی تاریخی مواقع پر اپنی بے مثال قربانی اور جرات کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی زندگی اسلامی معاشرے کی عورتوں کے لیے ایک روشن مثال ہے جو نہ صرف گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے دین کی خدمت کر سکتی ہیں بلکہ میدان عمل میں بھی اپنی خدمات پیش کر سکتی ہیں۔ ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت حوا بنت یزید مدینہ منورہ کے ایک معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ نے اسلام کے ابتدائی ایام میں اس وقت حق کو پہچانا جب ایمان لانا نہ صرف ایک مشکل فیصلہ تھا بلکہ ایک بڑا امتحان بھی تھا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے باوجود آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور ایمان لے آئیں۔ آپ کی قبول اسلام کی کہانی اس وقت کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ نے نہ صرف خود ایمان کی روشنی حاصل کی بلکہ اپنے خاندان کے افراد کو بھی اسلام کی طرف راغب کیا۔ آپ کی تبلیغی کوششوں کی بدولت کئی افراد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ غزوات میں کردار۔ حضرت حوا بنت یزید ان خوش نصیب خواتین میں شامل تھیں جو اسلامی غزوات کے دوران مجاہدین کی خدمت کے لیے موجود رہتی تھیں۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں جب مسلمان مشکلات کا شکار ہوئے تو حضرت حوا بنت یزید نے نہایت جرأت و دلیری سے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور انہیں پانی پلایا۔ آپ کی خدمات نے نہ صرف مجاہدین کے حوصلے بلند کیے بلکہ اسلامی فوج کے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہوئیں۔ غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کے دوران بھی آپ نے اپنی خدمات پیش کیں۔ اس جنگ میں خواتین نے مدینہ کی حفاظت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیا اور حضرت حوا بنت یزید نے زخمیوں کی تیمارداری اور میدان جنگ میں سپاہیوں کی مدد کر کے اسلام کی تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔ تبلیغی خدمات۔ حضرت حوا بنت یزید نے صرف جنگوں میں ہی حصہ نہیں لیا بلکہ امن کے اوقات میں بھی دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے عورتوں کے درمیان اسلامی اخلاق، عبادات اور شریعت کے مسائل کو سکھانے کا کام کیا۔ آپ خواتین کو دین کی گہرائیوں سے روشناس کراتی تھیں اور کئی خواتین نے آپ سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھال لیا۔ آپ کا انداز تبلیغ نہایت نرم اور حکمت بھرا ہوتا تھا۔ آپ نے ہمیشہ حکمت کے ساتھ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں جس کی وجہ سے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے محبت اور احترام کرتے تھے۔ قربانیوں کی داستان۔ حضرت حوا بنت یزید کی زندگی قربانیوں سے بھرپور ہے۔ ایک موقع پر مشرکین نے مسلمانوں کو مالی و سماجی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ نے اس وقت نہ صرف اپنے مال و دولت کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کیا بلکہ اپنی زندگی کو بھی دین کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کے قریبی افراد نے آپ کو دین سے روکنے کی کوشش کی مگر آپ کی استقامت اور یقین نے انہیں شکست دی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبر و استقامت
سب سے بڑی عبادت ہے۔ وفات حضرت حوا بنت یزید کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی وفات پر مدینہ کے مسلمانوں کو گہرا صدمہ پہنچا۔ آپ کی زندگی کی یادیں ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ سبق آموز پہلو: حضرت حوا بنت یزید کی زندگی آج کے دور کی خواتین کے لیے کئی سبق رکھتی ہے۔ دین کے لیے استقامت اور قربانی دینا ایمان کی اصل روح ہے۔ خواتین بھی دین کی ترویج میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو یا میدان عمل میں۔ اللہ کی راہ میں خدمت اور قربانی کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت حوا بنت یزید کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے کوئی بھی قربانی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آپ کی جرأت اور دین سے محبت ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری کے نام سے، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔